بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرمیوں کی سخت دوپہر تھی، سورج سر پر تھا، پسینوں سے جسم شرابور تھا۔ ایک آدمی جس نے ایک سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، چہرے کو رومال کی مدد سے ڈانپ رکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مصر کی ان کچی گلیوں سے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ ایک نظر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ دوسری گلی میں مڑتا، اس سے پہلے اس کے سامنے 4 آدمی آئے جنہوں نے بالکل عام لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس سفید لباس والے آدمی نے ان چاروں کو اپنی زیرک نگاہوں سے دیکھا اور جاننے کے لیے انہیں راستہ فراہم کیا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ نکلنے لگے، اس آدمی نے سب سے آخری والے شخص کی گدی میں ہاتھ ڈالا اور اس کو وہیں پٹک دیا، جبکہ آواز پیدا ہونے سے وہ تینوں بے ساختہ مڑے اور دیکھتے دیکھتے اس سفید لباس والے آدمی نے ان چاروں کو دھنک کر رکھ دیا تھا اور آخر میں اپنی تیز ترار تلوار کی مدد سے تینوں آدمیوں کا سر قلم کر دیا تھا۔ جبکہ اب اس کی طائرانہ نگاہ پوری گلی پر تھی، وہاں پر کوئی ذی رخ بھی موجود نہیں تھی جس نے یہ ثانیہ ہوتا ہوا دیکھا ہو، جبکہ اس چوتھے شخص نے گھبرا کر اس سفید لباس والے آدمی کو دیکھا تھا جس کے لباس پر اب خون کی چھینٹیں موجود تھے۔ اس کی حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اس آدمی سے معافی طلب کر کے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس سفید لباس والے آدمی نے اسے اپنی زیرک نگاہوں سے دیکھا اور اسی پل اپنے چہرے سے وہ رومال ہٹایا تھا، اور اس آدمی کی خوف سے آنکھیں ساکت رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ سفید لباس میں موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ سلطان تھے، جن کا دل نہایت ہی نرم تھا۔ وہ کافی احساس کرنے والے انسان تھے، لیکن آج جو ہوا تھا وہ کافی حیران کن تھا۔ وہ آدمی فوراً ہی حرکت میں آیا اور لنگڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر سلطان نے فوراً ہی اس کے پاؤں کو کھینچ دیا تھا، جس کے باعث وہ منہ کے بل زمین بوس ہوا تھا۔ سلطان نے اپنی تلوار ہوا میں بلند کی اور اس آدمی کی پیٹھ پر کئی وار کیے، جس کے باعث وہ اسی پل زندگی کی بازی ہار گیا۔ سلطان نے ان چاروں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور اس کے بعد واپس اپنے چہرے پر ایک رومال کیا، اور اسی پل وہ سفید لباس جسم سے جدا کر کے اس گلی سے نکل آئے۔ اب ان کے جسم پر ایک ہلکے رنگ کا لباس تھا جو انہوں نے اس سفید لباس کے نیچے زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ مصر کی ان گلیوں میں کئی بار آ چکے تھے، لیکن آج انہیں ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ ان کے آنے کا مقصد آج پورا ہو گیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد جس طرح سے ان چاروں کی کھوج میں تھے، اس بارے میں وہ صرف اکیلے جانتے تھے، یا پھر ان کا خدا۔ انہوں نے اس خبر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا تھا۔ بس ان کے کچھ سپاہیوں کو یہ معلوم تھا کہ سلطان کسی کو سبق سکھانے کے لیے مصر آئے ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان کسی کا قتل کرنے کے لیے اپنے شہر سے اتنی دور طویل سفر کے بعد مصر آئے تھے۔ ان کا رخ اب مصر کے بازار کی جانب تھا۔ یہاں پر بھی ان کے کچھ دشمن موجود تھے جن کو وہ مسلسل اپنی نگاہوں میں رکھ رہے تھے۔ آج ان کا بھی آخری دن ہونا تھا، لیکن وہ بیچ بازار میں ان کا قتل نہیں کر سکتے تھے۔ کرنے کو تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہی سوچا تھا کہ اگر وہ بیچ بازار میں ان کا قتل کریں گے تو دنیا والے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بازار میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب موجود ہوتے ہیں، اور نہ جانے کس کا دل چھوٹا ہوا اور اس نے اپنے دل پر لے لیا تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ سلطان ہمیشہ ہر پہلو پر نظر ثانی کرتے تھے، ایک ایک چیز کو بغور دیکھتے تھے۔ اگر انہیں کسی بھی چیز پر خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہ اس چیز پر بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ وہ جیسے مصر کے بازار میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ سب سے پہلے ایک عورت پر گئی تھی جس نے خود کو کالی چادر کے ذریعے ڈھانپ رکھا تھا اور مچھلیاں فروخت کر رہی تھی۔ سلطان قدم بہ قدم چلتے ہوئے بالکل عام انداز میں اس عورت کی ریڑھی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ادب سے سلام کیا اور مچھلیوں کی اجرت پوچھنے لگے۔ ان کی نگاہ اس عورت پر ہی مرکوز تھی، جبکہ اس عورت کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جس سے یہ بات واضح ثابت ہو رہی تھی کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر کافی گھبرائی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے پورے جسم کو ایک کالی چادر کے ذریعے ڈھانپ رکھا تھا، سوائے اس کے ہاتھوں کے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ چادر اندر سے جالی دار، جس کے باعث اسے سانس اور دکھنے میں مدد حاصل ہو رہی تھی، ورنہ تو اس عورت کا دم گھٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگنا تھا۔ سلطان نے تھوڑی دیر اس عورت کے ساتھ یہاں وہاں کی باتیں کی اور پھر کچھ سوچ کر اس ریڑھی کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، جبکہ اس عورت نے سلطان کو چونک کر دیکھا تھا۔ سلطان کی جانب وہ متوجہ ہو کر شور مچاتی اس سے پہلے سلطان نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کے لیے بولا اور اپنی شناخت کروا دی، جس کے باعث وہ عورت سلطان کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، سلطان معظم، لیکن آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب خیر تو ہے، اور آپ اپنی شناخت کیوں چھپا رہے ہیں؟
سلطان نے ایک خاموش نگاہ سے اس عورت کو دیکھا اور ایک بار پھر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب ان کی نگاہ بالکل سامنے بیٹھے ان دو مردوں پر تھی جنہوں نے اپنے سر پر امامہ شریف باندھا ہوا تھا۔ ماتھے پر نماز کا نشان تھا، چہرے پر اس قدر نور تھا کہ دیکھنے والے ان دونوں شخص کو دیکھ کر مبہوت رہ جاتے تھے۔ سلطان بھی ایک پل کو یہ گمان نہیں کر پائے تھے کہ یہ دونوں آدمی مجرم ہیں اور جو جرم ان دونوں سے عائد ہوا ہے وہ بالکل بھی معافی کے قابل نہیں ہے۔ لیکن سلطان نے ابھی کوئی رسک لینا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اگر وہ کچھ بھی غلطی کرتے تو کہانی بہت خراب ہو سکتی تھی۔ سلطان پر الزام عائد ہو سکتے تھے۔ جب تک وہ ان دونوں کے لیے ثبوت اکٹھا نہیں کر لیتے تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان دونوں کے آدمیوں کے حلیے سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی نیک اور شریف آدمی ہیں، لیکن سلطان ان کے گرہنے ارادوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ ماتھے آنکھیں پر رکھی ہوئی تھیں، جبکہ غصے کے مارے چہرہ ضبط سے لال ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ ان دونوں آدمیوں کو بغور دیکھتے رہے اور اس کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھ کر کونے میں موجود ایک بوڑھے ریڑھی والے کے پاس چلے گئے۔ ادب سے سلام کرنے کے بعد اس کی ریڑھی سے کچھ سبزیاں خریدی اور اشارے سے ان دونوں آدمیوں کا پتہ معلوم کرنے لگے۔ اس بوڑھے آدمی نے حیران ہو کر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، بیٹا خیریت تو ہے؟ آپ ان دونوں کا پتہ کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ اس بوڑھے کی آواز میں لرزش تھی، شاید وہ ان دونوں آدمیوں سے خوف کھا رہا تھا یا پھر اس کو ان کی حقیقت معلوم تھی، لیکن کسی خوف اور ڈر کے باعث وہ بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ سلطان نے ایک نگاہ پورے بازار پر ڈالی اور اس کے بعد خاموشی سے اپنا نقاب نیچے کر دیا، جبکہ اس بوڑھے کی تو بانچیں کھل اٹھی تھی۔ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چیختا۔ اس سے پہلے سلطان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور دبے الفاظوں میں یہاں آنے کا مطلب ہی سمجھا دیا، جبکہ وہ بوڑھا پریشانی سے کہنے لگا تھا کہ سلطان معظم یہ بہت خطرناک ہے، آپ اس پر کام کر رہے ہیں لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ کریے گا۔ آپ ہمارے لیے قابل احترام اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اگر خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم سب رعایا جیتے جی مر جائے گی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا بادشاہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے جو اپنے سے زیادہ اپنی رعایا کا خیال کرتا ہے، لوگوں کی خدمات اپنی ملازمت نہیں بلکہ اپنا خاندان اور فرض سمجھ کر کرتا ہے۔ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، آپ کے باعث آج ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، آپ کے باعث ہم مصر کے بازار میں سکون سے بیٹھ کر اپنی کمائی کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں سکون کی 2 روٹی نصیب ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں حیات نہیں ہوتے تو ہم جیسے غریب اور لاچار لوگوں کا تو کچھ نہیں ہونا تھا اور ہم لوگ سسکتے خالق حقیقی سے جا ملتے۔ اس آدمی کے لہجے میں اتنی خوشی تھی کہ سلطان ایک پل کو حیران رہ گئے، آخر انہوں نے ایسا کیا کر دیا جس کے باعث وہ آدمی اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہا تھا۔ فخر سے ان کا سینہ چوڑا ہو گیا، جبکہ انہوں نے اس آدمی کے قریب جا کر فرتے جذبات سے اسے گلے لگا لیا، کان میں سرگوشی زدہ آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان دونوں آدمیوں کے گھر کا پتہ معلوم کر کے وہ اپنے حجرے کی جانب روانہ ہو گئے تھے، جہاں پر وہ آج کل ٹھہرے ہوئے تھے۔ مصر آئے انہیں 2 روز ہو چکے تھے اور ان 2 روز میں جس انداز میں انہوں نے اپنے منصوبے پر کام کیا تھا، سب لوگ ہی ان کی سوچ میں حیران تھے۔ آخر سلطان اتنی جلدی اپنے منصوبے پر کام کر کے اس میں اتنی جلدی کامیاب کیسے ہو گئے؟ جیسے انہوں نے حجرے میں قدم رکھنے کے بعد اپنے وزیر کو یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے ان چاروں کو ان کی اصل جگہ پر پہنچا دیا ہے، تو وہ حیران رہ گئے۔ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، سلطان معظم، لیکن آپ کو ان چاروں کا ٹھکانہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے تو نہ ان کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کی تھی، نہ ہی ہم ان کے ناموں سے واقف تھے، تو پھر یہ آپ نے کیسے کیا؟ سلطان نے ایک نگاہ وزیر کو دیکھا اور تمام تر روداد علی سے یہ تک ان کے گوش گزار کر دی۔ دراصل سلطان مصر اس لیے آئے تھے کیونکہ کچھ روز پہلے ایک بوڑھی عورت ان کے دربار میں حاضر ہوئی تھی۔ سلطان کا دربار اس وقت پوری شان سے لگا ہوا تھا اور وہ اپنی نشست پر بڑا جمان تھے۔ اس عورت نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کا پیٹ خود کفالت کر کے پال رہی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اس کی بچیاں یتیم ہو گئی تھی لیکن کسی کو دوسرا باپ نہیں بننے دیا، خود ہی اپنی بچیوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھایا۔ لیکن اس معاشرے میں عورت ذات کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ 4 درندوں کو جیسے معلوم ہوا کہ اس گھر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے تو وہ آدھی رات کو چوروں کی طرح ہمارے گھر میں گھس آئے، میری آنکھوں کے سامنے میری دونوں بیٹیوں کی عزت لوٹ لی۔ میں روتی رہ گئی لیکن وہ جانور میری بچیوں پر سے نہ ہٹے اور انہیں روند کر رکھ دیا۔ میں بہت ہمت کر کے آپ کے پاس آئی ہوں، کہنے کو تو انہوں نے جاتے وقت میرے منہ پر باری نوٹوں کے بنڈل مارے تھے، ساتھ میں یہ تاکید کی تھی کہ اپنا منہ بند رکھنا، ہمارا دل چاہے گا ہم آ کر تمہاری بیٹیوں سے سکون حاصل کریں گے۔ لیکن سلطان معظم، میں خوف زدہ ہوں،
خدا را میری بچیوں کی حفاظت کر لیں۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، اگر میری بیٹیوں کو کچھ ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میں جانتی ہوں ان کی عزت جا چکی ہے اور بہت ہی کوئی نیک انسان ہوگا جو میری بیٹیوں سے شادی کرے گا، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شوہر کے مر جانے کے بعد میرا سب کچھ میری اولاد ہے، اگر ان دونوں کو کچھ ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ کل رات بھی میری چھوٹی بیٹی نے چھت سے چھلانگ لگا کر خود کو مارنے کی کوشش کی تھی، میں نے بہت مشکل سے اسے یہ کرنے سے باز رکھا تھا۔ ابھی بھی میں ان دونوں کو اپنے محلے والی کے گھر بٹھا کر آئی ہوں اور میں جانتی ہوں مجھے جانے میں بہت وقت لگ جائے گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے محلے والے میری بیٹیوں کی حفاظت کر لیں گے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ میری بچیوں کی حفاظت کر لیں اور ان چاروں کو اچھا سبق سکھائیں جو دوسروں کی بچیوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ اور جب سلطان نے یہ سنا تو فوراً انہوں نے مصر جانے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ چاروں کون ہیں، کیسے نظر آتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، لیکن سلطان نے عزم کر چکے تھے کہ وہ کسی بھی صورت میں ان چاروں کا قتل اپنے ہاتھ سے کریں گے۔ اور کہتے ہیں نا، جب ڈھونڈنے نکلو تو خدا بھی نظر آ جاتا ہے، تو پھر یہ تو دو معمولی انسان تھے۔ سلطان نے مصر آنے سے پہلے اپنے جاسوسوں تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ معلوم کیا جائے کہ 4 مرد ایک ساتھ رات کے وقت اپنے گھروں سے کیا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بہت سے مردوں کا نام آیا تھا، لیکن جب سلطان نے ان چاروں مردوں کی شناخت اس عورت سے راتوں رات ہی کروائی تھی تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، اور اس سے پہلے سلطان کو چور تحقیقات بھی ان چاروں کے حوالے سے کر چکے تھے، اور انہیں معلوم ہوا تھا کہ یہ کوئی 4 آدمیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو رونق دیتے ہیں۔ اس لیے سلطان نے پوری تحقیقات کی تھی اور ان کے سربراہ وہی مصر کے بازار میں موجود تھے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بہت ہی نیک سیرت ریڑھی والے تھے۔ سلطان نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کس طرح سے ان دونوں آدمیوں کو ختم کرنا ہے۔ فی الحال کے لیے وہ خاموشی سے اپنے حجرے میں آگے تھے، جبکہ یہ تمام باتیں سن کر وزیر سلطان کو بہت ہی حیران نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ بولا، سلطان معظم، جہاں تک آپ کی سوچ گئی ہے وہاں تک تو میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ آپ بہت ہی عظیم بادشاہ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ وہ لوگ ابھی بات چیت ہی کر رہے تھے کہ فوراً سلطان تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ ان کے معزز بزرگ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کو اپنی مسجد میں بلوایا ہے۔ سلطان فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کا ارادہ اب اپنے سب سے خاص ترین وزیر سے ملنے کا تھا، لیکن کچھ مصروفیات کے باعث وہ اپنے عزیز ترین ساتھی سے مل نہیں پائے تھے، اس لیے ان کے بلاوے پر وہ الٹے پیر وہاں پہنچے تھے۔ جیسے انہوں نے مسجد میں قدم رکھا تو ان کا دل بہت ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ چہرے پر جو پریشانی کے آثار تھے وہ کہیں دور جا سوئے تھے۔ انہوں نے مسجد کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ان بزرگ کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ قدرے کونے میں بیٹھے نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جس کو وہ مسلسل گھماتے جا رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، شاید وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ سلطان ان کی پر نور شخصیت کو دیکھ مسکرائے تھے اور قدم بقدم چلتے ہوئے اس عظیم ہستی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ سلطان ابھی 10 قدم دور تھے، اس سے پہلے وہ بزرگ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول چکے تھے۔ شاید وہ سلطان کی موجودگی محسوس کر گئے تھے، جبکہ سلطان بھی اکثر حیران ہو جاتے تھے کہ وہ ان کو کیوں پہچان جاتے ہیں۔ ہاں، وہاں جاتے ہی سلطان نے انہیں ادب سے سلام کیا، جبکہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا اور عقیدت سے آنکھوں سے لگا کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ ان کا ہاتھ ابھی تک سلطان کے ہاتھ میں قید تھا۔ سلطان ان کی پر نور شخصیت سے بے حد متاثر تھے، وہ ان کے چہرے کو مسلسل دیکھتے جا رہے تھے۔ سلطان نے ان بزرگ کو مخاطب کیا، کہنے لگے، ہم کافی حیران ہیں اس چیز سے، آپ ہماری آمد سے پہلے کیسے پہچان جاتے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں؟ آج تک ہم کبھی بھی کسی کو نہیں پہچان پائے کہ وہ آ گیا ہے یا پھر وہ آنے والا ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سلطان کی بات سن کر وہ معزز بزرگ دھیما سا مسکرائے تھے۔ ان کے مسکرانے سے ان کی گال پر ایک گھڑا بن رہا تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گمبھیر آواز میں بولے، جو نیک شخصیات کے حامل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خوشبو ہم تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے ہم جان چکے تھے کہ آپ یہاں آگے ہیں، کیونکہ آپ ایک بہت اچھی شخصیت کے انسان ہیں، آپ ایک نیک بادشاہ ہیں۔ ہمیں آپ سے مل کر بے حد خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ جیسا واقعی کوئی نہیں ہے، لوگ آپ کی جھوٹی تعریف نہیں کرتے۔ سلطان، آپ تعریف کے قابل ہیں، جو کام آپ نے مصر آتے کیا وہ قابل فخر ہے۔ ہمیں بہت اچھا محسوس ہوا کہ آپ نے ان مجرموں کو ان کی اصل جگہ پر پہنچا دیا، لیکن آپ نے غلطی کی ہے میرے عزیز۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ان چاروں کا قتل کرنے سے پہلے کچھ نصیحتیں انہیں کرتے تاکہ مرنے سے پہلے وہ توبہ ضرور کر لیتے۔ سلطان خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے، اس کے آگے انہوں نے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔
وہ بھی کچھ اور کہتے سلطان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی، جبکہ وہ بزرگ ایک بار پھر مسکرائے تھے، کہنے لگے تھے واقعی آپ کی بات سب سے مختلف ہے۔ وہ کافی دیر تک ان سے محو گفتگو رہے، اور جب سلطان کے جانے کا وقت ہوا تو ان معزز بزرگ نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کافی سنجیدگی سے بولے تھے، بہت جلد آپ کے پاس ایک ایسا کیس درج ہونے والا تھا جس کے باعث آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن اگر اسے اپنی سمجھ بوجھ سے حل کریں گے تو اس کا جلدی نتیجہ سامنے آ جائے گا، لیکن اگر اس کے اوپر اندھا دھند بھروسہ کریں گے تو یاد رکھنا میرے عزیز، آپ منہ کے بل گر جائیں گے۔ اور اب آپ کو آزمانا چاہتا ہے، اور آپ اس کی آزمائش پر اگر پورے نہیں اترے تو ہم دعوے سے یہ بات بول سکتے ہیں کہ آپ رائیگاہ چلے جائیں گے۔ جبکہ سلطان ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، لیکن شاید اب ان کی ملاقات کا وقت اختتام ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں، جبکہ وہ مسلسل اب اپنی تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ سلطان نے ایک بار پھر ان کے ہاتھ کو ادب سے چوم کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا اور وہاں سے خاموشی سے نکل گئے۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے مڑ کر اس عظیم ترین ہستی کو دیکھا تھا۔ نہ جانے اس شخص میں کون سی ایسی کشش تھی کہ سلطان ہر ماہ ان کی جانب کھینچے چلے آتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں ڈھیروں ڈھیر سکون محسوس ہوتا تھا، ایسا انہیں کبھی کسی کے ساتھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ ان کے بہت ہی عزیز ترین ساتھی تھے، ان کی زوجہ تھی، ان کے بچے تھے، ان کے ماں باپ تھے، لیکن جو سکون ان کو اس ہستی کے پاس آ کر محسوس ہوتا تھا ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سلطان واپس اپنے حجرے میں آگے تھے، لیکن ان کی سوچوں کا مرکز وہی معزز بزرگ تھے۔ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ ان کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے، اگر آپ اللہ کی آزمائش پر پورے نہیں اترے تو آپ رائیگاہ چلے جائیں گے۔ یہ بات ان کے دماغ میں چابک کی طرح چبھ رہی تھی، وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ حقیقت کیا ہے، اس بات کے پیچھے آخر کون سا مقصد چھپا ہوا ہے، لیکن بہت دماغ لڑان لینے کے بعد بھی وہ اس بات تک نہیں پہنچے تھے جو ان کے سامنے آنے والی تھی۔ عشاء کی اذان ہوتی انہوں نے مصر کی ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد کی جانب رخ کیا۔ ان کے ساتھ ان کے چند سپاہی اور ان کا خاص وزیر تھا، وہ سبھی بالکل عام لباس میں تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سب ایک ساتھ ہیں اور مسافر ہیں۔ سلطان نے مسجد میں داخل ہوتے ہی سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر حکم جاری کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے گا جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ایک عام انسان نہیں بلکہ سپاہی اور وزیر ہیں۔ جبکہ سلطان کے حکم پر ان سب نے سرخم کر دیا تھا۔ سلطان فوراً ہی پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، امام نے منبر پر کھڑے ہو کر اذان دی اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی صف پر صف لگنا شروع ہو گئی تھی اور پوری مسجد نمازیوں کی آمد سے بھر چکی تھی۔ مسجد بہت ہی شاندار تھی، سلطان کو یہ مسجد بے حد پسند تھی، یہ ان کے لیے سب سے پسندیدہ تھی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد وہ تھوڑی دیر وہاں ہی بیٹھ گئے۔ ان کا ارادہ اب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا تھا، لیکن اچانک ہی ان کی نگاہ کچھ آدمیوں پر پڑی۔ وہ لوگ بار بار منبر کے دوسرے حصے کی جانب جا رہے تھے اور مسکراتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ جاتے وقت ان سب کے ہاتھ میں ایک گلاس ہوتا تھا۔ سلطان کی سمجھ سے یہ عمل کافی باہر تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب جھک کر حکم دیا تھا کہ وہاں جا کر پتہ کرو کہ یہ آدمی وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا وہاں پر کوئی خطرہ ہے یا کوئی غلط چیز وہاں پر انجام پا رہی ہے، کیونکہ وہ بہت محتاط ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ جس کام کے لیے یہاں آئے تھے وہ ان کا ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اور دوسرا جو ان معزز بزرگ نے ان تک بات پہنچائی تھی وہ بھی ان کے لیے کافی پریشانی والی بات۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی تھی، اس لیے سلطان کو تمام تر کام اب بہت ہی احتیاط سے کرنے تھے۔ وزیر ان کے حکم پر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کونے والی جگہ پر پہنچ گیا تھا، جبکہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ الٹے قدم واپس سلطان کے پاس آیا تھا اور گھٹنوں کے بل سلطان کے قریب بیٹھ کر تمام معاملات سے آگاہ کر چکا تھا، جبکہ سلطان نے بھی حیران ہو کر وزیر کی جانب دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، نہیں میرے دوست، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ ایسی کوئی کہانی ہم نے سنی ہے۔ جبکہ وزیر اپنی بات کو یقینی بنانے کے لیے سلطان کو اپنے ساتھ لے کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ سلطان اور ان کے تمام سپاہی ان کے پیچھے ہی بڑھے تھے اور سامنے کا منظر دیکھ وزیر کی طرح ہی سب کے سب حیران تھے۔ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت کنواں بنا ہوا تھا، اس کے ارد گرد کافی سجاوٹ کی گئی تھی اور ساتھ ہی بہت سے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ کوئی عام کنواں نہ تھا، دراصل وہ ایک دودھ کا کنواں تھا۔ سلطان نے آج سے پہلے نہ کبھی اس بارے میں سنا تھا، نہ ہی کوئی ایسا کنواں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ اس منظر کو دیکھ حیران رہ گئے تھے۔ ان کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ کے الفاظ ادا ہوئے تھے، وہ اپنی قدرت کی اس شان پر بے ساختہ شکر ادا کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ہمراہ اس کنویں کی جانب قدم بڑھائے اور فوراً اس کنویں سے دودھ نکال کر پیا۔ وہ دودھ شہد کی طرح میٹھا تھا،
کافی خالص بھی محسوس ہوتا تھا، جبکہ سلطان اس دودھ کو پی کر بہت ہی توانائی محسوس کر رہے تھے۔ ایک عجیب سی توانائی انہیں اپنے جسم میں گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے فوراً ہی دودھ پی لینے کے بعد اپنا رخ مسجد کے امام کی جانب کیا۔ اصل حقیقت سے وہی پردہ اٹھا سکتے تھے کہ آخر یہ کنواں یہاں پر کیسے آیا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس کنویں کے بارے میں نہیں سنا تھا، جبکہ وہ جب مصر آتے تھے تو وہ لازماً اسی مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آج سے پہلے کبھی بھی ان کے سامنے ایسا کوئی کنواں نہیں آیا تھا۔ انہیں مصر آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے، اور 2 مہینوں کے اندر ایک کنواں ایسے کیسے آباد ہو سکتا تھا؟ یہی سوچ انہیں پریشان کر رہی تھی، اور جو باتیں انہیں ان معزز بزرگ نے کہی تھی وہ بھی ان کے لیے کافی اہمیت کی حامل تھی، اس لیے وہ ہر چیز کو دیکھ اور سمجھنے کی باقاعدہ کوشش کر رہے تھے۔ امام نے جیسے ہی اتنے افراد کو اپنی جانب آتا دیکھا تو فوراً محتاط ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے درست کر لیے تھے۔ سلطان اس امام کے سامنے سلام کر کے بیٹھ چکے تھے، جبکہ وہ امام سلطان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے چہرے پر ایک رومال باندھا ہوا تھا، جس کے باعث لوگ انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے بالکل بھی کوئی ایسی شاہی چیز زیب تن نہیں کی ہوئی تھی جس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کے سلطان ہیں۔ سلطان نے دھیما سے اپنے چہرے سے وہ رومال ہٹایا تھا، جبکہ امام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہونے بند ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل ان آدمیوں کو نوٹ کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھ کر خاموشی سے چلے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ سلطان کو ہی دیکھ وہ ٹھٹکتے تھے، لیکن آج ان کو اپنے سامنے ایک بادشاہ کے روپ میں دیکھ وہ امام کافی حیران تھا۔ سلطان نے انہیں اشارے سے ہی خاموش رہنے کا حکم دیا تھا اور اپنی گمبھیر آواز میں ان سے سلام کیا تھا، اور اس کے بعد ان کا حال احوال دریافت کیا تھا۔ وہ امام فوراً ہی ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے اور سلطان کو سلام کا جواب دے کر فوراً اپنی خیریت بتائی تھی، اور ان سے بھی ان کی خیریت دریافت کر لی تھی، جبکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سلطان کا ہاتھ چوم لیں۔ وہ بار بار سلطان کے ہاتھ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے، لیکن ہمت نہ ہونے کے باعث یہ قدم نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ سلطان ان کے خاص وزیر اور سپاہیوں نے محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھے رہے تھے۔ سلطان نے اس امام کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، امید کرتا ہوں آپ ہماری کسی بھی بات کا غلط جواب نہیں دیں گے۔ ہم آپ پر کبھی بھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے، لیکن آج ہم نے جو دیکھا اس سے ہمیں یہ کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں سب جگہ مشہور ہے کہ یہ مصر کی سب سے خوبصورت اور بڑی مسجد ہے۔ ہم 2 ماہ پہلے مصر آئے تھے، لیکن ہم نے اس دورانیے کے اندر کوئی دودھ کا کنواں نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہاں پر 2 مہینے بعد دودھ کا کنواں کہاں سے آ گیا؟ لوگ مسلسل وہاں جا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ امام مسجد نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے سنا تھا کہ مصر میں ایک آدمی آیا ہے جو اس سے اپنے کنویں کی کھدوائی کروا رہا ہے، وہاں سے دودھ نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے کئی جگہ یہ کام کیا اور ہر کنویں کے اندر سے دودھ کا چشمہ پھوٹا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اس آدمی کو بلایا، جتنا بھی مسجد کے لیے چندہ اکٹھا ہو گیا تھا وہ جمع کر کے اس آدمی کو اس کی اجرت ادا کی اور اسے کنویں کی کھدائی کا حکم دے دیا۔ یہ سب کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسجد میں لوگوں کی بھیڑ بڑھ جائے، جتنی بھی صفیں خالی رہ جاتی ہیں وہ سب پور ہو جائیں۔ میرا اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں تھا، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ سب لوگ اسی لالچ میں مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہے تھے، اور میرا یہی حکم تھا کہ جو بھی اس مسجد میں نماز ادا کرے گا اسے میں مفت میں کنویں سے دودھ پینے کے لیے دوں گا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ سلطان اس آدمی کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو حکم دیا تھا کہ اس آدمی کے بارے میں تحقیقات کرو اور ہمارے سامنے فوراً ہی پیش کرو۔ آخر ایسا کون سا نیک انسان اس دنیا میں آ گیا تھا جو کنواں کھود رہا تھا تو اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹنے کی بجائے دودھ نکل رہا تھا۔ سلطان اس امام مسجد کا شکریہ ادا کر کے نکل آئے تھے، جبکہ اس نے آخر میں جاتے جاتے سلطان سے ہاتھ چوم لینے کی اجازت مانگ لی تھی، جبکہ سلطان نے بھی دل بڑا کر کے اس آدمی کو ہاتھ چومنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ہمراہ وہاں سے نکل آئے تھے۔ ان کا رخ اب اپنے حجرے کی جانب ہی تھا، جبکہ راستے میں سے ہی وزیر 2 سپاہیوں کے ہمراہ اس آدمی کی تحقیقات کرنے کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ سلطان حجرے میں آ کر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ وزیر ایک آدمی کے ہمراہ حجرے میں داخل ہو گیا۔ سلطان اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور اپنی آیات مکمل کر کے قرآن پاک کو احترام سے بند کیا اور ایک طرف کو رکھ دیا۔ وہ آدمی دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، اس کی رنگت دودھ سے بھی زیادہ سفید تھی، سر پر امامہ شریف باندھ رکھا تھا اور ماتھے پر نماز کا نشان موجود تھا۔ سلطان نے وزیر کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وزیر فوراً ہی اس آدمی کی اصلیت سلطان کو بتا چکا تھا کہ یہ وہی ہے
जो दूध के कुएं की खुदाई करता है। उसने जहाँ भी कुआं अब तक खोदा है वहाँ पर दूध ही निकल कर आया है। सुल्तान उस आदमी को बगौर देख रहा था। उस आदमी की शक्ल में उन्हें कुछ और ही नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर नमाज का निशान तो मौजूद था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद नूर उन्हें ढूंढने से भी दरियाफ्त नहीं हुआ था। सुल्तान ने अपनी शनाख्त उस आदमी के सामने करवा दी थी। कुछ मसले उन्होंने मिस्र के फ़िलहाल के लिए छोड़ दे थे और वो उस आदमी के हमरा अपने महल रवाना हो गए थे। महल आने के बाद उन्होंने उस आदमी से उजरत वगैरह तय की थी और उसको हुक्म दिया था कि हमारे महल में कुएं की खुदाई शुरू की जाए। उस आदमी के चेहरे पर मौजूद घबराहट सुल्तान को शक में मुब्तला कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से एक अल्फाज भी अदा नहीं किया था। वो उस आदमी की कार्रवाई बगौर देख रहे थे। वो घबराहट के मारे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिस वक्त वज़ीर उसे लेकर वहाँ पहुँचा था, इसके बाद सुल्तान ने उसे अपने हुजरे से एक कदम भी बाहर निकालने की इजाज़त नहीं दी थी, और जब उसने कुएं की खुदाई शुरू की तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कई फीट तक कुआं खोद चुका था, लेकिन सिवाय पानी के कुएं में कुछ जमा नहीं हो रहा था। सुल्तान हैरान थे कि ऐसा क्यों है, और जब उन्होंने वजह जाननी चाही तो उसी पल वज़ीर आया और सुल्तान तक ये पैगाम पहुंचाया कि मिस्र से 3 कमसन लड़कियां यहाँ पर आई हैं जो आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। सुल्तान ने फ़ौरन उस आदमी पर नज़र रखने का हुक्म जारी किया था और उन दोनों लड़कियों से मिलने के लिए महल आ गए। वो सुल्तान के मखसूस कमरे में काफ़ी अदब से बैठी सुल्तान का इंतज़ार कर रही थी। उनकी आती वो दोनों उनके अदब में खड़ी होगी और सर झुकाकर सलाम किया। सुल्तान ने जवाब देने के बाद वहाँ आने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये आपके लिए तो अहम मसला नहीं होगा, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला है। हमारे बाबा हयात नहीं है। उन्होंने मरने से पहले हम 3 बहनों को 2 भैंस दिलाई थी, जिसकी बदौलत हम इनका दूध निकाल कर बेचते थे। लेकिन कुछ महीनों से एक नौजवान हमारी बस्ती में आ गया है। जो भी उससे कुएं की खुदाई करवाता है उसके कुएं से दूध निकल पड़ता है और हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया। हम बहुत परेशान हैं और कल रात तो हमारे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। हमारी दोनों भैंसें चोरी हो गई, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। सुल्तान ने उन दोनों की बात सुनी और उन दोनों को समझाकर वहाँ से भेज दिया कि जल्द आपके घर तक की आपकी भैंसें पहुँचा दी जाएंगी। जबकि सुल्तान का रुख अब उस आदमी की जानिब था जो वहाँ से भागना चाह रहा था। उसके कुएं से कोई दूध नहीं निकला था। जबकि सुल्तान हैरान थे। उन्होंने वजह जाननी चाही तो वो रोने लगा। सुल्तान ने उसके रोने की बिल्कुल परवाह नहीं की थी, बल्कि उसके गले पे तलवार रख दी थी। ये करने से वो फौरन ही गड़बड़ाया था और गिगियाते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम ये काम काफ़ी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सिर्फ एक मैं ही इसमें मुलव्विस नहीं हूँ। कहने को तो मैं इस कुएं की खुदाई करता हूँ, लेकिन मेरे पीछे भी बहुत से ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो इसमें मुलव्विस हैं। दरअसल मैं कुएं की खुदाई कर देता हूँ और एक आदमी भैंसों का बहुत सारा दूध निकाल कर इस कुएं में मिला देता है, और जब लोग इस कुएं में से पानी निकलने की बजाय दूध निकलता देखते हैं तो वो सब यकीन ले आते हैं कि ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हम लोगों की भैंसें चुराकर अपने पास रख लेते हैं और हम ये काम काफ़ी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सुल्तान उस आदमी की शख्सियत को देखते पहचान गए थे कि ये झूठा है, क्योंकि इसके चेहरे पर वो रौनक मौजूद ही नहीं थी जो एक नमाज पढ़ने वाले इंसान के चेहरे पर होती है। सुल्तान ने फ़ौरन ही उन दोनों लड़कियों की भैंस उन तक पहुंचाई थी, जबकि उस पूरे गिरोह को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दिया था। जबकि असर रसूख से ये बात मालूम हुई थी कि वो दोनों रेडी वाले भी इस काम में मुलव्विस थे। जबकि सुल्तान ने उन दोनों को पहली फुर्सत में पकड़ा था और उनको भी काल कोठरी में बंद कर दिया था, क्योंकि वो पहले किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस थे। और इसके बाद इस काम का पता लगने के बाद सुल्तान ने उन दोनों को बिल्कुल भी रिहाई नहीं दी थी। दोस्तों, रोज़ाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सुल्तान कहानी टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।